پچھلے 48 گھنٹوں میں ایک امریکن سبمرین نے ایک ایرانین شپ کو سری لنکا کے قریب ڈبا دیا۔ یہ ورلڈ وار 2 کے بعد پہلی بار ہوا ہے کہ کسی سبمرین نے ٹورپیڈو کے ذریعے ایک شپ کو ڈبایا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اسٹیلتھ فائٹر جیٹ نے کامبیٹ میں پہلی بار ایک مینڈ ایئر کرافٹ کو مار گرایا، اور اس پوری یو ایس ایران جنگ کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا۔ ایران کے اندر مرنے والوں کی تعداد 1000 سے اوپر چلی گئی ہے، اور نیٹو کے ایک ممبر ملک نے اپنی زمین کے اوپر ایک ایرانین بیلسٹک مسل کو مار گرایا۔ ہم ان ساری چیزوں کے بارے میں اس ویڈیو میں بات کرتے چلیں گے، کیونکہ یہ جنگ اب صرف مڈل ایسٹ تک محدود نہیں رہی۔ یہ جنگ جیوگرافکلی، ملیٹریلی اور اکنامکلی تمام لوگوں کی سوچ سے کہیں زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے۔ یہ اپڈیٹ ویڈیو نمبر 2 ہے۔ اپڈیٹ نمبر 1 دیکھنے کے لیے آپ میرے فیس بک پیج پہ جا سکتے ہیں، جس ویڈیو میں نے مارچ 2 تک ہونے والی ساری چیزوں کو کور کیا۔ اس ویڈیو میں ہم کور کریں گے جو مارچ 2 کے بعد ہوئی چیزیں۔ لیکن سب سے پہلے اگر آپ اس جنگ کو فالو کر رہے ہیں اور ایسے انالیسز چاہتے ہیں جو سیدھا پوائنٹ پر آئیں، تو میرے پیج کو فالو کریے۔ میں یہ کام اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ کو 10 الگ الگ سورسز نہ پڑھنے پڑیں اور آپ کو ایک ہی سورس میں ایکوریٹ انفارمیشن مل جائے۔ تو سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اور کانٹیکسٹ ڈسکس کر لوں۔ 28 فروری کو یہ جنگ شروع ہوئی۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے، امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف ایک کوآرڈینیٹڈ ملٹری کیمپین شروع کی، جس کا نام آپریشن ایپک فیوری اور آپریشن رورنگ لائن کا نام دیا گیا۔ پہلے حملوں میں سپریم لیڈر خامنہ کی ڈیتھ ہو گئی، اس کے سینئر ملٹری کمانڈرز کی بھی ڈیتھ ہو گئی، اور ایران کے مسل انفراسٹرکچر، نیول ایسٹس اور نیوکلیئر فیسلٹیز کو ٹارگٹ کرتے ہوئے راؤنڈ دا کلاک بامبنگ شروع ہو گئی۔ اور ایران نے جواب میں آپریشن ٹرو پرومس 4 شروع کیا، جس میں اسرائیل، امریکن ملٹری بیسز اور گلف اسٹیٹس کو ٹارگٹ کیا گیا بیلسٹک مسلز کے ذریعے اور ڈرونز کے ذریعے۔ لیکن وہ پہلا دن تھا اور آج 5واں دن ہے، اور اس جنگ کی رفتار کم نہیں ہو رہی۔ 2 مارچ کی رات سے 3 مارچ تک IDF نے تہران میں رجیم کی مرکزی ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کیا، جس کو وہ ایران کی لیڈرشپ کمپاؤنڈ کہتے ہیں۔ IDF نے کہا کہ کمپاؤنڈ ختم کر دی گئی ہے، اور اس کی تھوڑی ہی دیر بعد اسرائیلی ایئر فورس نے شہر قوم میں اسمبلی آف ایکسپرٹس کی بلڈنگ پر حملہ کر دیا۔ اب یہ اسمبلی آف ایکسپرٹس ایک 88 ممبر کلیریکل باڈی تھی جو اسی وقت ووٹ کر رہی تھی کہ خامنہ کی جگہ نیا سپریم لیڈر کون بنے گا۔ اس کے علاوہ IDF نے 4 مارچ تک حملوں کی 10ویں لہر کا اعلان کیا۔ اب ٹارگٹس میں ایران کا انٹرنل سیکیورٹی کمانڈ بھی شامل ہے، اور یہ وہی ایپریٹس ہے جو ڈومیسٹک پروٹیسٹ کو کچلتی تھی۔ اس کا مطلب کہ یہ ایک سگنل ہے IDF کی طرف سے کہ IDF کا مقصد صرف ایران کی ملٹری کو گرانا نہیں ہے، IDF کا مقصد یہاں پہ ایران کی پوری گورنمنٹ سسٹم کو ختم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ US کے سینٹ کام نے کنفرم کیا کہ US نیوی کے ڈسٹرائرز دن رات ٹاماہاک کروز مسلز کے ساتھ اسٹریٹجک اسٹرائکس کنڈکٹ کر رہے تھے بنا کسی وقفے کے۔ US کے مارکو روبیو نے کانگریس کو بتایا کہ حملے اسکوپ اور انٹینسٹی میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور ٹرمپ سے جب امریکن کیجولٹیز کے بارے میں پوچھا گیا تو ٹرمپ نے جواب میں سمپلی کہا کہ امریکہ جیت رہا ہے۔ ایران کے اندر مرنے والوں کی تعداد ایرانین اسٹیٹ میڈیا کے مطابق ریڈ کریسنٹ کا حوالہ دیتے ہوئے 1000 سے زیادہ تک پہنچ گئی ہے، اور یہ 1000 والا نمبر صرف 5 دنوں میں ہوا ہے۔ اب ایک ایسی ڈیولپمنٹ جس کے بارے میں زیادہ تر لوگ بات نہیں کر رہے، وہ یہ کہ 4 مارچ کو ایرانین فریگیٹ IRIS ڈینا کو سری لنکا کے قریب ڈبا دیا گیا، پورٹ آف گیل سے 40 ناٹیکل مائلز دور۔ اور یہ شپ انڈیا میں ایک نیول ایکسرسائز سے واپس آ رہا تھا جب اسے ہٹ کیا گیا، اور اس بات کو US ڈیفنس سیکرٹری ہیگسیٹ نے پینٹاگون بریفنگ میں کنفرم کیا کہ یہ ہٹ امریکن سبمرین نے کنڈکٹ کیا۔ اور اس اسٹرائک کی وجہ سے 101 ایرانین سیلرز غائب ہو گئے، 78 زخمی ہو گئے، اور سری لنکا کی نیوی 32 کو بچا سکی۔ یہ ورلڈ وار 2 کے بعد کسی سبمرین ٹورپیڈو سے ڈوبا پہلا جنگ کا شپ ہے، اور اس کا اسٹریٹجک مطلب یہ ہے کہ ایران کی نیوی اب صرف گلف میں نہیں بلکہ گلوبلی نشانے پر ہے۔ سینٹ کام پہلے ہی اس جنگ میں 17 ایرانین نیول ویسلز تباہ یا ڈبا چکی ہے،
اور اب وہ انڈین اوشن میں بھی مشنز کنڈکٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ F-35 نے تاریخ بنا دی جب 4 مارچ کی صبح ایک اسرائیلی Air-35 جس کا نام ایڈر تھا، اس نے تہران کے آسمان پر ایک ایرانین ایئر فورس YAK-130 فائٹر جیٹ مار گرایا۔ IDF نے اس بات کو کنفرم کیا یہ میں پہلی بار ہوا ہے کہ ایک F-35 اسٹیلتھ فائٹر جیٹ نے کامبیٹ میں کسی مینڈ دشمن کے ایئر کرافٹ کو مار گرایا ہو۔ یہ اسرائیل کا بھی قریباً 40 سالوں میں کسی مینڈ ایئر کرافٹ کے خلاف پہلا ایریل کل تھا۔ اب یہ YAK-130 ایک رشین میڈ ٹرینر ایئر کرافٹ ہے جو صرف ہلکے ہتھیار لے جا سکتا ہے، اور ایران نے یہ YAK-130 کو تہران کے اوپر اسرائیلی ڈرونز کو روکنے کے لیے پیٹرول مشن پر بھیجا تھا، لیکن یہ F-35 اس YAK-130 کے لیے تب تک اندیکھا رہا جب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی کنفرم کرتے چلیں کہ ٹرکی، جو اگر آپ کو نہیں پتا ایک نیٹو کا ممبر ملک ہے، انہوں نے کنفرم کیا کہ اس کے ایئر ڈیفنس سسٹمز نے ایک ایرانین بیلسٹک مسل مار گرایا جو عراق اور سیریا سے گزر کر ٹرکش ایئر سپیس میں داخل ہو چکا تھا۔ اب کوئی جان و مال کا نقصان نہیں ہوا، لیکن اس بات کی اہمیت یہ ہے کہ ایرانین مسلز اب نیٹو کی زمین تک پہنچ رہے ہیں، اور اس بات کے بارے میں کافی آن لائن اینالسٹ ہیں جن کی ہائپوتھسز اس بات کے بارے میں یہ ہے کہ ایران نے ٹرکی پہ اس لیے اٹیک کیا کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ چونکہ ٹرکی نیٹو کا ممبر ہے، آرٹیکل 5 ٹریگر ہو جائے ٹرکی پہ اٹیک کر کے۔ اگر آپ کو نہیں پتا آرٹیکل 5 کیا ہے، آرٹیکل 5 نیٹو کا ایک آرٹیکل ہے جو کہتا ہے کہ اگر آپ کسی ایک نیٹو ممبر پہ اٹیک کرتے ہیں، وہ ایسے ہی ہوا جیسے آپ نے ہر نیٹو ممبر ملک پہ اٹیک کر دیا، اور اس آرٹیکل کے تحت سارے نیٹو ممبر کنٹریز آپ کے خلاف جنگ میں شامل ہو جائیں گے۔ تو آن لائن اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ ایران یہ چاہ رہا ہے کہ آرٹیکل 5 ٹریگر ہو جائے اور ایک براڈر ریجنل کانفلکٹ ٹریگر ہو جائے، جس کی وجہ سے ایک ڈپلومیٹک پریشر آ جائے گا US اور اسرائیل پہ وہ جنگ ختم کرنے کے لیے۔ لیکن ایسا ہوتا لگ نہیں رہا کیونکہ ٹرکی نہیں چاہ رہا کہ وہ ایران کے ساتھ جنگ میں شامل ہو، اور اگر نیٹو ملکوں کے بیچ میں ایک ووٹ ہو بھی جائے کہ آرٹیکل 5 ٹریگر کرنا ہے یا نہیں، ٹرکی ول موسٹ پروبیبلی ووٹ اگینسٹ دی ٹریگرنگ آف دی آرٹیکل 5۔ وہ نہیں چاہیں گے کہ آرٹیکل 5 ٹریگر ہو۔ اب ہم اسٹریٹ آف ہارموز کی بات کرنے چلیں تو IRGC نے اعلان کیا ہے کہ اس کا اسٹریٹ آف ہارموز پر مکمل قبضہ ہے، اور شپس کی جو ٹریفک ہے وہ 70% سے زیادہ گر چکی ہے، اور LNG کیریئرز نے آنا جانا بند کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ بڑے انشورنس کمپنیز نے 5 مارچ سے گلف ٹرانزٹس کی کوریج بھی کینسل کر دی ہے، چاہے آپ پاکستان میں رہتے ہوں، چاہے آپ مڈل ایسٹ میں رہتے ہوں، یا آپ کسی ایشین کنٹری میں رہتے ہوں، فار ایگزامپل چائنا یا جاپان۔ تو یہ آپ کو بہت افیکٹ کرے گی کیونکہ آئل پرائسز جب بڑھیں گی تو انرجی پرائسز بڑھیں گی، اور انرجی پرائسز بڑھیں گی تو ہر چیز کی پرائس بڑھے گی جو بھی انرجی یوز کرتی ہو، اور پاکستان میں اسپیشلی اس کا بہت بڑا ایک ریپل افیکٹ آئے گا۔ جب آئل کی پرائسز بڑھیں گی تو بجلی مہنگی ہو جائے گی، کھانا مہنگا ہو جائے گا، کپڑے مہنگے ہو جائیں گے، اور جو بھی پروڈکٹس جو آئل یوز کرتے ہوں یا دے یوز انرجی فار پروڈکشن، جو کہ بیسکلی ہر پروڈکٹ ہے، وہ مہنگا ہو جائے گا۔ تو پاکستان میں کافی مہنگائی بڑھ جائے گی۔ تو اس کے جواب میں ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جواب دیا کہ US نیوی ان آئل ٹینکرز کو اسٹریٹ آف ہارموز سے گزرنے میں ایک ایسکورٹ سروس فراہم کرے گی، اور اس کے علاوہ ٹرمپ ایک فیڈرل فائنانس باڈی کو اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں جو ان آئل ٹینکرز کو ایک انشورنس سروس بھی پرووائڈ کریں گی۔ اب یہ ہوتا یا نہیں ہوتا وہ پھر دیکھنے والی بات ہے۔ اب جو آئل مارکیٹس ہیں انہوں نے اس خبر پر تھوڑا سا دم لیا، لیکن برینٹ کروڈ ابھی بھی $82 پر بیرل سے اوپر ہے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور یہ پرائس جنگ شروع ہونے کے بعد سے 13% اوپر ہے، اور اینالسٹ کا ماننا یہ ہے کہ اگر یہ جنگ 2 ہفتے سے زیادہ چلی تو آئل کی پرائس $100 سے اوپر جا سکتی ہے۔ اور پاکستان اسپیسیفکلی اب سعودی عربیہ کے ریڈ سی پورٹ یانبو سے آئل سپلائی راؤٹ کر رہا ہے۔ اسلام آباد نے ریاض سے فارملی ریکویسٹ کی ہے کہ یہ وہ گیپ پورا کریں۔ اس کے علاوہ CNN نے کنفرم کیا کہ امریکہ کے CIA ویسٹرن ایران میں کرڈش اپوزیشن فورسز کو ہتھیار دے رہی ہے تاکہ ایک اپ رائزنگ شروع ہو سکے،
اور ٹرمپ نے رپورٹڈلی ڈیموکریٹک پارٹی آف ایرانین کردستان کے لیڈر کو ایک سیدھی کال کی، جس کا مطلب ہے کہ یہ ایریل کیمپین کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے ایک کوورٹ لیئر، اور یہ بتاتا ہے کہ رجیم چینج کا جو اسٹیٹڈ آبجیکٹو تھا وہ صرف زبانی نہیں ہے، اس پہ وہ ایکٹ بھی کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یورو نیوز نے رپورٹ کیا کہ ایرانین انٹیلیجنس ایجنٹس نے CIA کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے لیے ایک بیک چینل کی طرف کھلے پن کا سگنل دیا ہے۔ اب کوئی فارمل بات ہوئی نہیں، لیکن سگنل کا وجود ہی بتاتا ہے کہ ایرانین سائیڈ میں کوئی یہ حساب لگا رہا ہے کہ بچنا اس وقت لڑنے سے زیادہ ضروری ہے۔ تو جنگ میں 5 دنوں بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ ہر ڈائریکشن میں پھیل رہی ہے، اور ڈپلومیسی کی گنجائش ابھی تک بالکل ختم نہیں ہوئی، لیکن ایران کی طرف سے خاموشی کے اندر بھی سگنلز پائے جاتے ہیں۔ However, ابھی بھی کوئی بھی سائیڈ رکنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن اس سب میں 2 چیزیں بڑی غور سے دیکھنے کی ہیں، وہ یہ کہ ایک تو نمبر 1، کیا CIA کرڈش آپریشن ایران کے اندر انٹرنل انسٹیبلٹی پیدا کرتا ہے یا نہیں، اور نمبر 2 کہ کیا ہارموز میں US کے نیوی ایسکورٹس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے آئل پرائسز پہ یا نہیں۔ یہ جنگ اس ڈیکیڈ کی سب سے امپورٹنٹ کانفلکٹ میں سے ایک ہے، اور یہ جنگ بڑی تیزی سے بدل رہی ہے۔ اگر آپ کو یہ بریک ڈاؤن اچھی لگی تو زیادہ تر لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے، ویڈیو کو لائک کریں اور میرے پیج کو فالو کریں، اور اپنے سوالات یا خیالات کامنٹس میں لکھیں۔ اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔